بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان عظیم شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے علم، عمل، زہد، تقوی اور جہاد کو ایک ہی زندگی میں جمع کر دیا۔ آپ محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، مجاہد بھی اور عابد بھی تھے، مگر ان تمام صفات کے باوجود جو چیز آپ کو ممتاز بناتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ علم کو عمل کے تابع رکھتے تھے اور عبادت کو انسانیت سے جدا نہیں سمجھتے تھے۔ یہ واقعہ جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں آپ کی اسی فکر، اسی توازن اور اسی گہرے فہم دین کا مظہر ہے۔ ایک سال حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے حج کا ارادہ فرمایا۔ آپ خراسان کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے حج کا سفر طویل، مشقت والا اور مالی اعتبار سے بھاری ہوتا تھا۔ اس زمانے میں حج کوئی معمولی سفر نہیں تھا بلکہ کئی مہینوں پر مشتمل ایک آزمائش تھی۔ آپ نے نہایت حلال اور پاکیزہ مال جمع کیا کیونکہ آپ اس بات پر سختی سے کاربند تھے کہ اللہ کے گھر کا سفر صرف پاکیزہ مال سے ہی ہونا چاہیے۔ قافلہ تیار ہوا، ہم سفر جمع ہوئے اور سفر کا آغاز ہوا۔ یہ سفر محض ایک عبادت نہیں بلکہ ایک روحانی تربیت بھی تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ راستے میں بھی ذکر، علم اور لوگوں کی خدمت کو ترک نہیں کرتے تھے۔ سفر کے دوران ایک مقام پر قافلہ ٹھہرا، لوگ آرام کر رہے تھے، جانوروں کو پانی پلایا جا رہا تھا اور کچھ لوگ کھانا تیار کر رہے تھے۔ اسی دوران حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ایک عورت پر پڑی جو قافلے سے کچھ فاصلے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے کپڑے غربت کی گواہی دے رہے تھے، اس کے ساتھ چند کمزور اور بھوکے بچے بھی موجود تھے۔ وہ عورت ایک مردہ پرندے کو صاف کر رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ٹھہر گئے۔ دل میں سوال پیدا ہوا، کیونکہ مردار کھانا شریعت میں حرام ہے۔ آپ اس عورت کے قریب گئے اور نہایت نرمی سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی کہ یہ حرام ہے؟ عورت نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں شرمندگی بھی تھی اور مجبوری بھی۔ اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، مجھے اس کا علم ہے کہ یہ حرام ہے، مگر کیا کروں؟ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، میں بیوہ ہوں، یہ میرے بچے یتیم ہیں، کئی دن سے ہمارے گھر میں کچھ نہیں پکا، بھوک نے ہمیں اس حال تک پہنچا دیا ہے کہ اب ہمارے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں رہا۔ یہ الفاظ سن کر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا دل لرز اٹھا۔ یہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں تھا، یہ انسانی جان کا مسئلہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر خاموش کھڑے رہے، پھر آپ نے اپنے خادم کو بلایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہمارے پاس جو مال حج کے لیے ہے وہ سب لے آؤ۔ خادم نے مال حاضر کیا۔ یہ وہی مال تھا جسے مہینوں کی محنت سے جمع کیا گیا تھا، جس سے حج کا پورا سفر طے ہونا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مال اس عورت کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، یہ مال اب تمہارا ہے، اس سے اپنے بچوں کی بھوک مٹاؤ، اپنی ضرورت پوری کرو اور عزت کے ساتھ زندگی گزارو۔ خادم یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے عرض کیا، حضور، پھر حج کیسے ہوگا؟ یہ تو پورا زاد راہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت سکون سے جواب دیا، ایک مسلمان کی جان بچانا، ایک مجبور کی مدد کرنا اور بھوک مٹانا نفل حج سے زیادہ اہم ہے۔ یہ کوئی وقتی جذبہ نہیں تھا بلکہ گہرا فہم دین تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت اور اس کے بچوں کو ضروری ہدایات دی، دعا دی اور قافلے سے الگ ہو کر حج کی بغیر واپس لوٹ آئے۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ حج کی تمنا، عبادت کی آرزو اور برسوں کی تیاری، مگر ان سب پر انسانی ضرورت کو ترجیح دی گئی۔ بعد میں لوگوں نے تعجب سے پوچھا، آپ نے حج کیوں نہیں کیا؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے ایسا کام کیا جو اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے
کہ بعد میں بعض لوگوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص کی وجہ سے ان کے لیے حج کا اجر لکھ دیا، مگر اہل علم نے یہ واضح کیا ہے کہ اصل فضیلت خواب میں نہیں بلکہ اس عمل کے اصول میں ہے، یعنی دین میں اصل چیز نیت، فہم اور عمل کا توازن ہے، نہ کہ ظاہری شکل۔ یہ واقعہ ہمیں چند بنیادی حقائق سکھاتا ہے کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ انسانیت کی حفاظت کا دین ہے، اور یہ کہ ہر عبادت ہر حال میں افضل نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ علم کا کمال یہ ہے کہ وہ انسان کو صحیح فیصلہ کرنا سکھائے، اور یہ کہ اللہ نیت اور دل کے وزن کو دیکھتا ہے، صرف عمل کی صورت کو نہیں۔ اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ حقیقی ولی وہ ہے جو مخلوق کے درد کو سمجھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دین میں سختی نہیں، بصیرت مطلوب ہے۔ یہ واقعہ کوئی کرامت نہیں، کوئی افسانہ نہیں، بلکہ عملی اسلام کی زندہ مثال ہے، ایسا اسلام جو انسان کو اللہ کے قریب بھی کرتا ہے اور انسانوں کے قریب بھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔